अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात कर ली जाएगी कि हुकूमत तो बनती रहेगी और हुकूमत जो है वो कैबिनेट भी तश्कील दे देगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त मुआशी जो सूरत हाल है वो बिगड़ती नज़र आएगी जैसे माजी के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर बिगड़ती रही है यहाँ पर इस पाकिस्तान की हालत, या फिर सुधारने के लिए कैबिनेट तश्कील दी जाएगी, या फिर कोई इकनॉमिक प्लान मौजूद है। ख़ास तौर पर ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है और कमोबेश बन चुकी है, इसके पास प्लान क्या है? क्योंकि इसहाक डार साहब इकॉनमी के चैंपियन समझे जाते हैं, लेकिन माजी के अंदर जो कारकर्दगी रही है माजी करीब के अंदर, उस पर बड़े सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी पुरअज़म नज़र आ रही है और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एमक्यूएम ने भी एक जो है वो प्लान वाजे किया था और कुछ अरसा कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर कुछ नुकात सामने रखे थे। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या अगर पीटीआई को मौका मिलता तो पीटीआई के पास क्या प्लान था? लेकिन पीटीआई अपोजिशन का हिस्सा है, अपोजिशन है, तो अपोजिशन में रहकर क्या किरदार अदा कर सकती है? हमारे साथ इस वक्त जो है वो पीटीआई की जानिब से अदील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार नज़ाकत ज्वाइन कर चुके हैं और नसीर वागा साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, लाहौर से सीनियर तजियाकार हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा सरदार साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, अदील आपकी इजाज़त से। सरदार नज़ाकत साहब, सवाल ये है कि इस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाई गई है। अगर आपके साथ ना मिलते, ना इत्तेहाद में आते तो शायद हुकूमत बनाना नामुमकिन था। इस इत्तेहाद के अंदर पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी के पास इकोनॉमिक प्लान क्या है? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी कैंपेन के अंदर एक बात यह भी कही थी कि अगर मैं हुकूमत में आ जाता हूं, यानी कि वजीर आज़म बन जाता हूं, तो मैं 300 जो यूनिट हैं वो मुफ्त बिजली देंगे, जिसकी वजाहत बाद में की गई। अभी ऐसा कोई सिनेरियो है, कोई इकोनॉमिक प्लान है कि आवाम के लिए कुछ फ्री किया जाए? शुक्रिया बिलाल। देखें, पहली बात तो कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक स्प्लिट मैंडेट आया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ ना कुछ सीटें मिली और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पाकिस्तान के अंदर सामने आए जिसको हुकूमत बनाने का के लिए फैसिलिटेट किया जाता और वो हुकूमत बनाती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मुस्लिम लीग नून के साथ एलाई बन रही है तो उसमें मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम अनफॉर्चुनेटली डीरेल होने जा रहा था, उसको बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी कोलिशन बनाने जा रही है। इसलिए कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे पीपल्स पार्टी के पास। एक तो जो आजाद उम्मीदवार पीटीआई के जीते थे, अगर वो गवर्नमेंट बनाते तो वो भी उनको भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ती, और इसी तरह अगर नून लीग गवर्नमेंट बनाती तो नून लीग को भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ती। हमारी पोजीशन ऐसे थी कि हमारे बगैर कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं था। ठीक है। अब इकोनॉमी के प्लान के हवाले से आपने जो सवाल किया, मैं उस पे आता हूँ। देखें, हमने मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को एक ऑफर की है कि हम पाकिस्तान के अंदर आपको अनकंडीशनली गवर्नमेंट चलाने के लिए हम आपको सपोर्ट भी करेंगे और पूरी तरह से फैसिलिटेट भी करेंगे। ठीक है। अब उनकी इकोनॉमी के हवाले से क्या प्लान है, क्या किस तरह वो पाकिस्तान को आगे लेके चल रहे हैं और किस तरह लेके चलेंगे, ये मेरे ख्याल में जेन्युइनली उनसे सवाल बनता है। लेकिन हम उनका जो भी पॉजिटिव काम होगा हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जो नेगेटिव काम होगा हम उनको बताएंगे भी कि ये काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर वजारतें नहीं लेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए। और जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर आईसीयू में पड़ा हुआ है, हमारा मुल्क चल नहीं रहा है, इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हम ये सारे क्राइसिस से निकलने के लिए हमने अपना कंधा फराम किया और हमने बामरे मजबूरी में, अगेन कह रहा हूँ कि हम बामरे मजबूरी मुस्लिम लीग नून के साथ इसलिए जा रहे हैं कि अगर हम नहीं जाते तो पाकिस्तान के अंदर री इलेक्शन की तरफ जाना था और हमारा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर री इलेक्शन हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी इकोनॉमी का प्लान होगा नून लीग का, हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आपकी इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म ले चुके हैं। मैं जरा आपकी तरफ आऊंगा, जरा इनिशियल कमेंट ले लूं। अदील अहमद भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पीटीआई के जो है वो कैंडिडेट भी रहे हैं और पीटीआई के साबिक एमपीए भी रहे हैं और इस बार इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, उसके ऊपर भी हम सवाल कर चुके हैं माजी के अंदर। अदील, अपोजिशन का किरदार अदा करने जा रही है पीटीआई, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन
ایکشن ہوگی یا ماضی کی طرح جیسے واک آؤٹ کر گئے تھے خان صاحب وہ والا جو رول ہے وہ جو فارمولا ہے اس کو اپنایا جائے گا؟ کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آئی ایس پی آر کا یہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوئے اور اسپلٹ مینڈیٹ آیا، یہ جو اسپلٹ مینڈیٹ ہے یہ آئی ایس پی آر کی ٹرمینالوجی ہے جو چودھری نظام الدین کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے. تو اس کو تو میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اسپلٹ مینڈیٹ نہیں آیا. پاکستانی عوام نے 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود اور تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود، ہمارے کیمپس لگنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود، ہمارے آدھے سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ روپوش ہونے کے باوجود، اور خواتین کے اوپر اور گھروں کے اوپر چھاپے اور ہزاروں کارکنان کو گرفتار کرنے کے باوجود جو ہے پاکستانی قوم نکلی اور انہوں نے 2/3 اکثریت دی عمران خان کے نامزد کردہ امیدواروں کو. ٹھیک ہے، یعنی 185 پلس سیٹس جو ہے وہ تحریک انصاف فارم 45 کے مطابق پاکستان سے جیت چکی ہے. اور اس کی گواہی کل مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی دے دی اور آج گورنر قصوری نے بھی دے دی کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ 60% جعلی مینڈیٹ ہے، تو ایم کیو ایم کے پاس 100% جعلی مینڈیٹ ہے، اور نون لیگ کے پاس جو ہے وہ بھی جعلی مینڈیٹ ہے. تو آج جو یہ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ملک کی خاطر ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ ملک کی خاطر نہیں کر رہے، یہ چودھری نظام الدین کی خاطر کر رہے ہیں. اور چودھری نظام الدین جو ہے اس نے اس ملک کی خاطر آج تک کچھ نہیں کیا. اچھا، وہ بھی کسی اور کے مفادات کے تحفظ کی خاطر جو ہے وہ لگے پڑے. بات یہ ہے کہ جس عمارت کی بنیاد جو ہے وہ غلط رکھ دی جائے تو وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ نے معیشت کی بات کی، آپ نے اکانومی کی بات کی، آپ نے پی ٹی آئی کے لائے عمل کی بات کی. جو عمارت غلط بنیادوں پہ کھڑی کی جائے وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ گرتی ہے. تو پی ٹی آئی اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، کیا کرے گی؟ پاکستان کے اندر اگر جمہوری نظام ہے، اگر ہے جی، میرے خیال سے تو کوئی جمہوری نظام نہیں ہے یہاں پہ. اگر یہاں کوئی جمہوری نظام ہے تو اس کی بنیاد الیکشنز ہوتی ہے اور اس کا جو وہ ہوتا ہے ماخذ ہوتا ہے وہ عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عوام نے تو مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے. تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور ملک کی خاطر جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ وفاق میں وزارتیں نہیں لیں گے. وزارتیں آپ نہیں لے رہے لیکن صدر پاکستان کا عہدہ آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وزارتیں آپ نہیں لے رہے لیکن گورنرشپ کے عہدے آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وزارتیں آپ نہیں لے رہے لیکن آپ نے پوری بندر بانٹ کی ہوئی ہے کہ آئی جی ہمارا ہوگا اور ڈی آئی جی تمہارا ہوگا اور ایس ایس پی ہمارا ہوگا اور جو ہے وہ ایس پی تمہارا ہوگا. تو وہ تو ساری بندر بانٹ آپ کر کے بیٹھے ہوئے. تو عوام جو ہے، اور یہ عوام کون سی بھلائی کے لیے آپ بات کر رہے ہو؟ چلیں میں پوچھ لیتا ہوں. پچھلے 16-17 مہینے کی حکومت میں کیا عوام نے دیکھ نہیں لیا کہ آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 6.1% کی شرح سے ترقی کرنے والے ملک کو آپ نے عدیل تھوڑا سا توقف رکھیے گا. میں آپ کے اس کامنٹ کے اوپر ایک کاؤنٹر کامنٹ لیتا ہوں، بڑا ضروری ہے یہ کامنٹ ہے. سردار صاحب کچھ اور سوالات بھی تھے لیکن عدیل کی گفتگو سے جو ہم نے اخذ کیا ہے وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ لوگ منسٹریز نہیں لے رہے ہیں لیکن صدر پاکستان کے عہدے کے لیے بھی آپ لوگ آگے ہیں، پھر گورنرشپ کے لیے بھی آگے ہیں. تو اس وقت جو کی پوسٹ ہیں بیوروکریسی کی خاص طور پر یا دوسری جگہوں پر وہ تو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کہیں پر بھی بات آتی ہے کوئی سیٹ لینے کی یا پھر کوئی منسٹری لینے کی، اگر اس کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سارا ملبہ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف پھر سے نون لیگ پر گرے گا. کیا پیپلز پارٹی بری ذمہ ہوگی اس تمام چیزوں سے؟ دیکھیں، ایک تو میں بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا تھا لیکن عدیل ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، کافی ہم ٹاک شو ہم ساتھ کرتے رہے، تو وہ یہ پی ٹی آئی والے پتہ نہیں اپنی جو ان کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نہیں آ رہے ہیں. ان کی پتہ نہیں ان کی بات کو سمجھ نہیں آ رہی ان کی بات کی ہمیں.
دیکھیں 2000 ان کو پتا ہونا چاہیے کہ 2018 میں جب فیض حمید ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، باجوہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، ہم نے تو آرمی آفیسر کے نام ڈسکلوز کر دیے تھے جو ان کو سندھ کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جن کو لگایا گیا تھا. ان کو یاد ہو ان کو اگر یہ تھوڑا بہت ان چیزوں سے واسطہ ہے ان کا. ویسے تو جتنے پی ٹی آئی کے لوگ 2018 میں جیتے تھے ان کو اپنی کنسٹیٹوئنسی کا بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے. اچھا. تو اس وقت بھی 2018 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی اور نیشنل اسمبلی کی ہماری 60 سے زیادہ سیٹیں تھی، 55-60 سے زیادہ سیٹیں تھی، اور آج بھی ہماری ریزرو سیٹ ملا کے 68 سیٹس. ٹھیک ہے. تو ایک میں تو پیپلز پارٹی کا جواب دے ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس فیک مینڈیٹ نہیں ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں یا نون لیگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے نمائندے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جینوین مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا 100% جینوین مینڈیٹ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بلیو کبھی نہیں کرتی کہ ہم دھاندلی کر کے یا کسی طرح فیک الیکشن کروا کے پاکستان کے اندر اقتدار میں آئے. ایک تو چیز میں کلیئر کر دوں. دوسری جہاں تک بات ہے میرے بھائی، جب کولیشن میں بندہ جاتا ہے تو کولیشن میں ظاہر ہے ہم نے ان کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی ہماری وہ ان کے ساتھ ضرور ہوگی، لیکن ہم ان کو فل فلیج چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ان کے بغیر کسی ریسٹرکشن کے وہ اپنا کام کر سکیں اور ملک کو آگے لے کے جا سکیں. بینگ اے پولیٹیکل پارٹی نون لیگ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ہمارے نقطہ نظر کے مطابق. جو ان کا انتخابی نشان تیر تھا، ساری شیر تھا، اس کی سب سے زیادہ سیٹس ہے. جہاں تک عدیل نے بات کی، دیکھیں میں آپ کو ہم لوگوں کو ہم ساری چیزوں سے باہر نکل کے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے آج سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو اس فیصلے سے چلیں آپ ٹھیک ہے تھوڑا سا توقف سے بالا تر ہو کے ٹھیک ہے ہم ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے حکومت میں شامل ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان چیزوں کی ان کو دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے تھوڑا سا توقف رکھیے گا. مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، ایک کمرشل بریک کی طرف جانا ہے. اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور سردار نزاکت صاحب سے ہی سوال کو جو ہے وہ دوبارہ اس میں کنٹینیوٹی رکھیں گے کہ کیوں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس وقت کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، لیکن اگر نیریٹو دیکھا جائے تو اس وقت کیمپین کے اندر نیریٹو کافی ڈیفرنٹ تھا. ایک وقفہ، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں.